محترم سامعین کرام، بات یہاں چل رہی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون کے دربار میں جادوگروں سے آمنا سامنا ہوا، جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ ایک سانپ دوڑتی ہوئی سانپ بنتی ہوئی نظر آئیں، اور میں نے بتایا تھا کہ حقیقی سانپ نہیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ یوں خیال میں آنے لگا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور وہ سب کے سب سانپوں کو نگل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر غیر اختیاری طور پر سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا، قرآن کہتے ہیں گرے نہیں، گرا دیے گئے۔ کیا مطلب؟ سوچنا نہیں پڑا کہ سجدے میں جائیں، غیر اختیاری طور پہ سجدے میں چلے گئے اور جا کے کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم رب پر ایمان لے آئے، ہو سکتا ہے فرعون کہتا کہ رب تو میں ہوں، میرے اوپر ایمان لے آئے۔ واضح کر دیا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اب فرعون نے چال چلتے ہوئے کیا کہا؟ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم مجھ سے پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے، یعنی ان کے اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اجازت دوں گا تو ایمان لائیں۔ اور کہنے لگا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اصل میں ایکچولی بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کا استاد ہے، بڑا ہے، اسی نے ان کو جادو سکھایا ہے، اسی لیے شاگرد استاد کے سامنے آج ہار مان گئے۔ یہ ان کا کیا در ہے۔ جب یہ تدبیر بھی نہیں چلی، اب اگلی بات کیا کہنے لگا سن لو کان کھول کے، اگر تم واپس نہ آئے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولیوں پہ چڑھا دوں گا، کھجور کے تنوں پہ لٹکا دوں گا تمہیں، اور تم جان لوگے کہ سب سے سخت عذاب کس کا ہوتا ہے، زیادہ باقی رہنے والی سزا کس کی ہوتی۔ یہاں تک الحمدللہ بات ہم ہو چکی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے، ان جادوگروں کا کلام سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو غور کرنے کی بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ایمان کے اندر کتنی طاقت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اندر آئے، چند سیکنڈ کے لیے اندر آئے تو انسان کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو فرعون جیسے بیہودہ آدمی کو خدا مان رہے ہیں، جو فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ اے فرعون جادو کے اوپر ہمیں پیسے کتنے دے گا، ہمیں عہدے کتنے ملیں گے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے سجدے میں سر رکھا ہے اور سجدے سے سر اٹھا کے دھمکیاں مل رہی ہیں فرعون کی، سولی پہ چڑھا دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے عہدے بھی چھن جائیں گے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ان اہل ایمان کے کلمات سنو، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ اے فرعون قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، میں تیرے عہدوں کو
تیرے دیے ہوئے پیسوں کو اور تیری ان ساری لالچوں کو ہم اللہ کی ذات پر ترجیح نہیں دے سکتے، ہم اللہ کی ذات پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ اس لیے حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ان کو اتنا بڑا ایمان جو نصیب ہوا کہ ان کو اللہ کی معرفت مل گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ سجدے میں گرے تھے، انہوں نے سجدے میں سر رکھا تھا، اللہ نے جنت ان کے آگے کھول دی تھی، ان کو آخرت دکھا دی تھی۔ اسی لیے اتنی بڑی پاورفل ہو کر کہہ رہے ہیں، اے فرعون، ہم ان دلائل کے سامنے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں، ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو یہ کہتے کہ تمہیں کھجور کے تنوں پہ لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، فقد ما انت قاض، تو یہ کر، سولی چڑھانے سولی چڑھا دے۔ میں فقد ما انت قاض کا ترجمہ کر رہا ہوں، کر لے جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے، کر لے جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاتھ کاٹنے کاٹ دے، پاؤں کاٹنے کاٹ دے، سولی پہ چڑھانے ہیں تو چڑھا دے، بھوکے کتوں کے آگے ڈالنے تو ڈال دے، شیر کے سامنے ڈالنے ڈال دے، تختہ دار پہ چڑھانے چڑھا دے، اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے۔ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تو کیا کر سکتا ہے؟ آخر موت ہے، موت آئے گی، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ دوسری جگہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لا ضیر، کوئی نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ابھی تو دنیا ختم کرے گا، سامنے رب ذوالجلال کا استقبال ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ سے ملاقات ہوگی۔ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، امید ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، امید ہے اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، حالانکہ جادوگر تو اپنے شوق سے آئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں فرعون نے ہمیں مجبور کیا، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی سلطنت میں قبطیوں کے لیے جادو سیکھنا ضروری تھا، یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ پہل تو وہ خوشی کے ساتھ آئے، جیسے میں نے واقعہ سنایا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں ڈرو، نبی کے مقابلے میں نہ آؤ ورنہ تم عذاب میں جکڑے جاؤ گے، پھر پیچھے ہٹ کے آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ نہیں، نبی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، فرعون نے ڈانٹا تو مقابلے کے لیے چلے گئے۔ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، جو تو نے ہمیں جادو پہ مجبور کیا، اس لیے کہ جادو گناہ ہے، کفر ہے جادو کرنا، اللہ ہمیں وہ بھی معاف کر دے۔ اور آگے کیا بات کی؟ واللہ خیر وابقا، اے فرعون تو یہ کہتے ہے کہ میں جو سزائیں دوں گا بہت باقی رہنے والی سزائیں ہوں گی، یاد رکھنا باقی رہنے والی ایک تیرے رب کی ذات ہے، اللہ ہے جو بہتر ہیں کائنات کی ہر چیز سے، جس کو اللہ ملا اس کو سبھی کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ واللہ خیر وابقا، اے فرعون تیرے محل سے، تیری جائیداد سے، تیرے عہدوں سے اللہ بہتر ہیں، وابقا، اور اللہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، جو اس کے دربار میں مجرم بن کے آئے گا، فإن لہو جہنم، اس کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم کیسی ہوگی؟ جس میں موت نہیں آئے گی، جس میں موت نہیں۔ دنیا کی سزا تو ہمیں دے رہے نا، آخر کیا ہے؟ ہم فوت ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جو اللہ نے سزا رکھی ہے اس پہ کبھی موت نہیں آئے، ولا یحیا، زندگی بھی نہیں ملے گی، حالانکہ زندگی تو ہوگی، یعنی قرآن کہتے ہیں اس زندگی کا کیا فائدہ جو سزاؤں والی ہو، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لا یموت فیہا
ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ حیات ہوگی۔ ہاں ومن یأتہ مؤمنا، اگر فرعون تیرے دربار سے کامیاب ہو کے چلے گئے اور جو اللہ پر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، قد عمل الصالحات، اس نے نیک اعمال کیے، فأولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا۔ اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے درجے رکھے ہیں، بڑی اعلیٰ جنتیں رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور یہ سب کس کو ملے گا؟ یہ اس کو ملے گا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لی۔ یہاں قرآن کے اندر اتنے، دوسری جگہ پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے میرے مولا ہمیں صبر دے دے، ہمارے اوپر صبر ڈال دے، فرعون سے مقابلہ ہو رہے، طاقتور جبار سامنے ہے، اے اللہ ہمیں صبر دے دے اور ہمیں اسلام پر موت عطا فرما دے۔ دو چیزیں مانگ رہے ہیں، صبر استقامت، صبر استقامت۔ اور یہاں قابل غور بات ہے، بہت قابل غور، کہ انہوں نے فرعون کے دربار میں آخرت کی بات کی ہے، آخرت کی، کہ فرعون یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کی ایک زندگی آ رہی ہے، وہ زندگی اصل زندگی ہے جس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو قومیں، بلکہ علماء تو آپ کہیں گے مولوی اپنی باتیں کرتے ہیں، یہ جو جنگ عظیم ہوئی تھی نا، جنگ عظیم، اس پہ یورپ والوں نے ایک کمیشن بنایا کہ یہ کمیشن ایک رپورٹ تیار کرے کہ پتہ چلے، اس کا کوئی نتیجہ نکالیں۔ تو اس کمیشن والوں نے جو رپورٹ تیار کی، انہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مسلمان میدان جہاد میں جس طرح لڑتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ایسے نہیں لڑتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بہت غور و فکر کیا تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ جب بھی لڑتے ہیں آخرت کو سامنے رکھ کے لڑتے ہیں، جب بھی لڑتے ہیں آخرت کو۔ اسی لیے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا رستم ہمیں موت سے نہ ڈرا، میرے پاس وہ لشکر ہے جو موت کو سینے سے لگانا اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح تم شراب پینا پسند کرتے ہو۔ یہ آخرت کو سامنے رکھ کے لڑتے ہیں، اور جن کا مرنے کو جی نہیں چاہتا وہ جہاد نہیں کیا کرتے۔ موت کو ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنے والے میدان میں آتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فرعون کو کہا اے فرعون ہم تو آخرت کی زندگی سامنے آ گئی ہے اور اسی کو رکھ کے لڑ رہے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر دے دے، وتوفنا مسلمین، ہمیں موت دینا، اسلام پر موت دینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے دوستو، صبر بہت بڑی دولت ہے، صبر اللہ سے مانگنا چاہیے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، صبر کے بغیر کام نہیں بنتا۔ اور دوسری بات استقامت، اپنے اوپر بھروسہ نہیں، یا اللہ آپ ہی ہمیں اسلام پر موت دے دینا، یہ دعا مانگ۔ اچھا اب دیکھیں غور کرنے کی بات، فرعون نے یہ ساری تقریر کس کو سنائی؟ یہ ساری تقریر اس نے جاڑ پلائی کن کو؟ جادوگروں کو۔ لڑائی تو اس کی کس سے تھی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور بھئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹنا، تو جادوگروں سے لگا ہوا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والے کہنے لگے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، اے فرعون کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے تو بات ہی نہیں کر رہا، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑے گا تو یہ موسیٰ علیہ السلام تیرے رب کو تو تجھے تو نہیں مانیں، یہ تو اپنے رب کو مانیں۔
اور تیری بادشاہت تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، تو سارا جادوگروں سے لڑ رہے، موسیٰ علیہ السلام سے بات ہی نہیں کر رہا۔ اچھا فرعون نے جو جواب دیا نا وہ پتہ کیا کہنے لگا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، کہنے لگا گھبرانے کی بات نہیں، میں ایسا کروں گا، میں ان کے بچے قتل کروں گا، ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دوں گا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ لَقَاهِرُونَ، میں ان کے اوپر غالب ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ غور کیجئے کہ ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ نے عصائے موسیٰ کا رعب اتنا ڈال دیا تھا دل کے اندر۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ کہیں گے شاید مولوی صاحب نے مسالہ لگایا بیان کو اچھا کرنے کے لیے، حضرت سعید ابن جبیر کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا رعب فرعون پر آ گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھتا تو اس کا پیشاب نکل جاتا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو اس کا پیشاب نکل جاتا۔ کیوں؟ عصائے موسیٰ ید بیضا، وہ جو نکالا تھا ہاتھ یوں دکھاتے تھے ید بیضا، اور وہ جو عصا موسیٰ وہ جو نکل، دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اللہ کہہ رہے ہیں پکڑو، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے، تو فرعون جیسا بے ایمان کیسے ٹھہر سکتے ہیں اس کے آگے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ڈر نہیں، اس کو پکڑیے، کچھ نہیں کہے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کپڑا ڈال کے پکڑ رہے تھے، تو فرعون جیسا بے ایمان کیسے ٹھہرے؟ اس لیے اب بھی فرعون مخاطب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، کہتا ٹینشن نہ لو، میں ان کے بچوں کو قتل کر دوں گا، میں ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دوں، اور بھئی تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے، تو کہتا نہیں۔ اسی لیے یاد رکھنا یہ فرعون نے 2 دفعہ حکم دیے، ایک حکم پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حکم دیا تھا کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہوں، اور اب جو حکم دے رہے وہ اس نیت سے دے رہے کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور نہ ہوں، اس لیے ان کے بچوں کو قتل کر دو اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اچھا جب یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کمال تھی۔ بنی اسرائیل کی عادتیں اگر پڑھے نا بندہ قرآن کے اندر تو ہمیں اور ان میں تھوڑا سا ہی فرق ہے، کوئی زیادہ خاص فرق نہیں نظر آتا۔ قوم، اور پھر خاص طور پہ یہ تاریخ کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ جس قوم نے غلامی کی زندگی اختیار کی ہو اور خاص طور پہ اس کے غلامی کے 100 سال گزر گئے ہوں، تاریخ اور مورخین یہ بتاتے ہیں کہ اس قوم میں فتح کے جذبے کبھی بیدار نہیں ہوتے، وہ غلامی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، وہ غلامی کی زندگی گزارنے کو صبر سمجھتے ہیں، وہ غلامی کی زندگی گزارنے کو قناعت سمجھتے ہیں، اور جہاد کرنے پر انبیاء پر طعن و تشریح کرتے ہیں، اور مشقت آئے تو مشقت پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھ لو، میرا خیال بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہم کیا رہے اور آج ہمارے کیا حالات۔ وجہ یہی غلامی کی زندگی سے۔ اچھا افغانستان میں نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قبل افغانستان کا وجود ہے، اس وقت سے لے کر آج تک سرزمین افغانستان نے کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی، کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی۔ ایسے ہی دنیا کی سپر پاوروں کو شکست نہیں ہوا کرتی بھائیو، یہ غلامی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام قوم سے کیا کہا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مدد مانگو، اللہ کا سہارا پکڑو، واصبروا، صبر کرو۔ یہ جو فرعون نے آرڈر دیا ہے نا، کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد دو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ،
سبحان اللہ۔ ان الارض للہ، زمین فرعون کی نہیں، فرعون کے باپ کی نہیں، زمین اللہ کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے زمین کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اگر آج فرعون کے پاس ہے تو کیا ہوا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو وارث بنائیں گے، پریشان نہ ہو۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام تو نیک لوگوں کا ہوتا ہے، پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مشقتوں پہ، مصائب پہ غور نہیں کیا کرتے، وہ انجام کو دیکھتے ہیں۔ اگر شروع میں دیکھا جائے تو میرے دوستو، کوئی درخت بھی درخت نہیں بنتا جب تک وہ ہواؤں کے جھونکے برداشت نہ کرے۔ یہ تو تکالیف تو آتی ہیں، ابھی برداشت کرو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں زمین کا وارث بنائے۔ وہی بات میں نے کی نا، قوم آگے سے کیا کہنے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیفیں اٹھاتے رہے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم تکلیفیں اٹھاتے رہے، ہم کیا کریں؟ قوم تکلیفیں اٹھاتی ہے، نبی آتے ہیں، قوموں کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے آنا تھا، پہلے ہم نے تکلیفیں اٹھائیں، اب آپ آئیں، اب ہم پھر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں صبر کرو، اللہ سے مانگو، اور وہ نبی کو کوس رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے بھی مصیبتیں، اب پھر مصیبتیں، پہلے قتل کے آرڈر جاری، اب پھر قتل کے آرڈر جاری۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پھر سمجھا رہے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ٹینشن نہ لو، ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کریں گے، اللہ تمہیں زمین میں خلافت دیں گے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ یہ ایک فلسفہ سمجھایا ہے کہ مسلمانوں اور اسلامی حکومت کو سنبھالنے والوں اور عہدے داروں، اپنے عہدوں پہ بیٹھ کے دیکھو کہ اللہ تمہیں دیکھتے ہیں عہدہ دے کے کہ تم کیا کرتے ہو۔ کیف تعملون۔ عباسی خلیفہ منصور ابھی تخت پہ بیٹھے نہیں تھے، 3-4 دن پہلے عبید بن عمر کے ان سے ملاقات ہوئی، بڑے نیک آدمی تھے عبید بن عمر، ان سے مل کے کہنے لگے، یہی آیت سنائی قرآن کی، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی اشارہ دیا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو تخت کا وارث بنائے اور آپ کے دشمن کو ختم کر دے۔ وہ اللہ کی شان، چند دنوں بعد اللہ نے ان کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب جب یہ تخت پر بیٹھے نا تو ان کو بلا کے کہنے لگے عبید بن عمر کو، عبید تمہیں مبارک ہو، جو تو نے مجھے بشارت سنائی تھی نا قرآن کی آیت سے اشارے کی، وہ اللہ نے مجھے دے دی، یعنی میں تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ عبید بن عمر نے عجیب بات کی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، تخت تو آپ کو مل گیا، اب قرآن کی اگلی آیت پہ بھی غور کرنا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب اللہ دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، اب اللہ دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ جو مدت حکومت تمہیں ملی ہے، اس میں تم فرعون بنتے ہو یا اس میں تم موسیٰ علیہ السلام والا نظام لے کے آتے ہو، یہ اللہ تمہیں موقع دے رہے ہیں۔ اب وقت گزرتا رہا، فرعون کی سزائیں برداشت کرتے رہے اور دن بدن سزائیں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے فرمایا موسیٰ ان سے یہ کہو کہ تم مصر کوئی اپنا گھر بنا لو، یعنی فی الحال ہجرت کا ذہن چھوڑ دو، یہیں ٹھہرو، ابھی تکلیفیں برداشت کرو، اور کیا کرو اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا
کہ یہ شان اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمائی ہے، پہلی کسی امت کو یہ شان نہیں تھی۔ پہلی امتیں جتنی بھی تھیں وہ عبادت کرنے کے لیے صومعہ اپنے عبادت خانوں میں جاتے، یہ شان اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی کہ تم جہاں بھی نماز پڑھو تمہاری نماز ہو جائے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ہاں فرض نماز کی مسجد میں جماعت کے ساتھ تاکید بہت زیادہ ہے، باقی سنت، نفل، وتر اور جتنے بھی اعمال ہیں گھروں میں پڑھو تب بھی ادا، سڑکوں پہ پڑھو، ویرانوں پہ پڑھو، ہر جگہ ادا ہو جائیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے عبادت خانے گرا دیے کہ عبادت نہیں کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا ایمرجنسی حالات میں تم ایسے کرو، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ان کو گھروں میں ہی کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اور ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آ گیا اور کہنے لگے اے ہمارے اللہ، ان کو تو نے مال دیا، ان کو تو نے زینت کی چیزیں دیں، یا اللہ یہ ان کو لے کے ہم پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، تیرے رستے سے بہکاتے ہیں۔ وَاطْمِسْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْتُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اے اللہ ان کے مال مٹا دے، ختم کر دے، ان کے دلوں کو یا اللہ سخت کر دے۔ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یا اللہ یہ اب ایمان نہ لائیں۔ حالانکہ نبی کیا دعوت دیتے ہیں؟ یا اللہ ایمان لے آئے۔ اب غصہ اتنا زیادہ، یا اللہ یہ ایمان نہ لائیں اس وقت تک جب تک تیرا دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئیں۔ دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، ہارون علیہ السلام نے آمین کہی تھی۔ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ فاستقیما، ڈٹے رہو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلنا جو جانتے نہیں ہیں۔ جانتے کیوں کیا نہیں ہے؟ جو یہ نہیں جانتے کہ اللہ عذاب لاتے ہیں، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بناتے ہیں، لیکن مہلت دینے کے بعد، وقت دینے کے بعد فوراً نہیں پکڑتے۔ جو نہیں جانتے، جو سمجھتے ہیں ابھی عذاب آ جائے، آپ ان کے پیچھے نہ چلو، ابھی ٹائم ہے، لہذا آپ ان کے پیچھے نہ چلو۔ اس دوران ظلم و ستم کی یہ حد چلتی رہی۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا مردوں میں بڑے باکمال گزرے ہیں، مرد تو بہت باکمال گزرے ہیں، کیونکہ نبی جتنے بھی آئے سب مردوں میں آئے ہیں، عورتیں بہت کمال کی کم گزری ہیں، اس لیے ان میں سے چند عورتیں بڑی کمال کی گزری ہیں، جن میں سے آپ نے فرمایا ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہے، ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ایک سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ایمان لے آئیں۔ اب ایمان کب لے کے آئیں؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جب جادوگروں کو دیکھا کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، حضرت آسیہ بھی اسی وقت اللہ سے مانگ رہی تھی یا اللہ جو سچا ہے اس کو غالب کر دے۔ اللہ نے بی بی آسیہ کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن دوسری بات جو امام ابن کثیر نے بھی لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بی بی آسیہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ فرعون کی بیٹی، بعض علماء کہتے ہیں فرعون کے اولاد نہیں تھی، بعض کہتے ہیں بچے نہیں تھے، بچی موجود تھی، بہرحال اختلاف۔ امام ابن کثیر نے یوں لکھا کہ فرعون کی بیٹی، اس کی ایک مشاطہ تھی، مشاطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والی، فرعون کی بیٹی کو ایک کنگھی کرنے والی عورت، اور وہ ایمان والی۔ جب یہ جادوگر ایمان لائے ہیں نا تو اس وقت بہت سارے لوگ قبطیوں میں سے بھی ایمان لے آئے تھے لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے فرعون کے ڈر کی وجہ سے۔
بہت سارے لوگ اس وقت ایمان لائے۔ تو یہ مشاطہ جو ہے یہ بھی صاحب ایمان تھی، اور ایمان میرے دوستو چھپا نہیں کرتا، ایمان کو جتنا چھیڑا جائے یہ اچھلتا ہے۔ دیکھیں نا، آج کسی کے پاس چند ٹکے آ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ وہ پیسہ اچھالتا ہے، اچھالتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مال آ گیا ہے، اور جب مال نہ ہو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، لگتا ہے کوئی حالات کا شکار ہے۔ یہ تو مال و دولت ہے۔ جو اندر ایمان ہے، جب اندر ایمان آتا ہے جتنا مرضی کنٹرول کر لو یہ باہر نکلتا ہے، یہ اچھلتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ مشاطہ فرعون نے کنگھی کرتے ہوئے کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ اب بھی عربوں کی عادت ہے، ہمارے ہاں تو پتہ نہیں طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی چیز اٹھائیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دیں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے نیچے گری، پتہ بھی ہے فرعون کا دربار ہے، اچانک زبان سے نکل گیا تعس من کفر باللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اللہ کا انکار کرے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اللہ کا انکار کرے، برباد ہو جائے۔ اس نے یوں مڑ کے دیکھ، اس نے کہا کیا میرے ابا کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کیا میرے باپ کے علاوہ کسی کو رب مانتی ہو؟ سبحان اللہ، اس نے کیا کہا؟ ربی وربکی ورب کل شیء اللہ، میرا رب تیرا رب ہر چیز کا رب وہ اللہ ہے، وہ فرعون نہیں، وہ رب ذو الجلال ہے۔ جب یہ بات کی فلطمتھا، اس نے ایک زور سے تماچا مارا، مشاطہ فرعون کے چہرے پہ لگا، وہ گر گئی اور دوڑتی ہوئی گئی، فرعون کو بتایا۔ فرعون نے کہا بلا کے لاؤ اس کو۔ فرعون نے اس کو ہاتھ سے باندھا، پاؤں میں رسیوں سے باندھ کر میخوں کا عذاب دینے کی فرعون کی عادت تھی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، قرآن کہتا ہے وہ میخوں والا فرعون، اس کی میخوں کے ساتھ سزا دینے کی ایک عادت تھی۔ اس سے اس کو لٹایا، اس کے بازو باندھے، اس کے پاؤں باندھے، اس کو لٹانے کے بعد روایات میں سانپ چھوڑ دیے، اس کے اوپر سانپ چھوڑے، اور بعضوں میں ہے کہ اس کو کیلوں پہ لٹایا۔ جب ایک دن تک توبہ نہ کی، انہوں نے کہا واپس نہیں آتی تمہیں اور سزا دوں گا۔ اس نے کہا فرعون جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے، وہی جملہ کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو جادوگروں نے کہا تھا کر لے جو تو کر سکتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لگتا ہے یہ بھی عورت جادوگروں کو دیکھ کے ایمان لائی تھی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو ہو سکتا ہے تو کر لے، اب میں واپس نہیں آؤں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، فرعون نے اس کی 2 بچیوں کو بلایا، ایک دودھ پیتی بچی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی ہوئی بچی، 2 بچیوں کو بلایا، اور جلتا ہوا ایک بہت بڑی آگ جلائی، اور اس کے اوپر ابلتا ہوا تیل، وہ کھولتا ہوا تیل، کہنے لگا واپس آ جا ورنہ تیری بیٹی کو اٹھا کے اس تیل کے کڑاہے میں ڈال دوں۔ میرے دوستو تصور کرو، وہ ماں جس کی محبت سے اللہ اپنی محبت کو تشبیہ دے رہے ہیں، اگر وہ ماں ایک جملہ کہہ دیتی، آج اس کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے اس تیل کے کڑاہے میں ابلنے سے بچ جاتے۔ لیکن یہ ہے فرعون کی باندھی ہو کر ایمان لے کے کھڑی ہوئی ہے، اور دنیا کی عورتوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ ایمان یوں بچایا جاتا ہے، اللہ کی خاطر یوں سودے کیے جاتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی اولادیں یوں لٹائی جاتی ہیں۔ کیا ہوا؟ فرعون نے اس بچی کو پکڑا اور پکڑ کے یوں ڈالا تیل کے کڑاہے کے اندر۔ آسیہ بنت مزاحم کھڑی دیکھ رہی، اور جب وہ تیل کے کڑاہے میں گئی، اللہ نے اس
عورت کے سامنے سے پردے ہٹائے، اس کو سارا نظارہ دکھایا کہ وہ تھوڑی دیر میں جل بن کے پکوڑے کی طرح تل گئی، لیکن جب اس کی روح نکلی وہ نکلتی ہوئی کہنے لگی ابشری یا اماں، اے میری ماں تجھے خوشخبری ہو، فَإِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا، اللہ نے تیرے لیے جنت میں اس طرح کا اجر رکھا ہوا ہے۔ وہ ماں اور مضبوط ہو گئی، کہنے لگی فرعون کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پہلی بچی جلی، دوسری بچی پکڑی فرعون نے، اس نے کہا اس کو بھی ڈال دوں گا، اس نے کہا ڈال دے جو کچھ تجھ سے ہوتا ہے۔ اس بچی کو بھی پکڑا، اس کو بھی تیل کے اس کڑاہے میں ڈالا، ماں کھڑی دیکھ رہی، وہ بھی جاتے ہوئے کہنے لگی ابشری یا اماں، اے میری ماں تجھے خوشخبری ہو، گھبرانا نہیں، آگے اللہ نے جنت رکھی ہے، آگے اللہ نے جنت رکھی۔ اور مسلمانوں کبھی ہم بھی تم بھی ایسے تھے۔ آج شراب پینے والا بھی مسلمان ہے، شراب بیچنے والا بھی مسلمان ہے، شراب کے خریداری مسلم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے لے وہ بھی مسلمان ہے، ناچنے والی بچی بھی مسلمان ہے، ناچ دیکھنے والے بھی مسلمان ہیں، اس کو نچوانے والے بھی مسلمان ہیں، عدالت کا قلم بیچنے والا قاضی بھی مسلمان ہے، اس کو رشوت دے کے فیصلے کروانے والا بھی مسلمان ہے، حرام کمانے والا بھی مسلمان ہے، جو یہ کہتے حرام نہ کماؤں، اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے بھروں گا، میں حرام کماؤں گا، میں اپنے بچوں کی خاطر پیٹ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ سوچو تو صحیح اس ماں کو جس نے اللہ کی خاطر اپنے 2 بچوں کی قربانی دی، اب اپنی باری فرعون پکڑ کے ڈالنے لگا، کہنے لگی فرعون میری ایک نصیحت مان لینا، ایک وصیت کر کے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کیا وصیت؟ وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں میری ہڈیاں بن جائیں میرے بچوں کی، اور میری ہڈیوں کو اکٹھے ہی دفن کر دیں، میرے بچیوں کی اور میری ہڈیوں کو اکٹھے ہی دفن کر دینا، بس اتنی سی بات۔ فرعون نے کہا یہ کوئی بات نہیں۔ ماں کو اٹھا کے کڑاہے میں ڈال، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ہم نے بچپن سے مسلمان ہیں، اسلام ایمان کی کیا قدر۔ جب وہ کڑاہے میں گئی جل گئی، ہڈیاں اٹھائی گئیں، ہڈیاں اٹھا کر ایک جگہ دفنا دی گئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہڈیاں دفنا دی گئیں اللہ کے نام پر جلنے والے قربان ہو گئے، دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ 2000 سال بعد میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 سال، اور پھر 2050 سال، 50 سال کی عمر میں میرے نبی کو شب معراج ہوئی۔ 2050 سال کے بعد جب میرے نبی شب معراج میں جاتے ہیں، آسمانوں پہ خوشبو آ رہی ہے، زمین سے مہک رہی ہے۔ میرے نبی پوچھ رہے ہیں جبرائیل یہ خوشبو کیسی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ مشاطہ فرعون ہے جس کو اپنی بچیوں کے ساتھ 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دفن کیا گیا تھا، وہاں سے خوشبو آ رہی، وہاں سے خوشبو آ رہی۔ اللہ کے نام پہ مٹنے والے کبھی مٹا نہیں کرتے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں یہ زندہ لوگ ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ زندہ کیسے ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھتے۔ اس قصے کو دیکھ کر بی بی آسیہ ایمان لے آئیں۔ قرآن نے عجب نقشہ کھینچے، جب دل کرتا ہے کہ خواتین میں بیان ہو تو بندہ اس موضوع پہ بات کرے۔ سورہ تحریم کے آخر پہ اللہ 4 عورتوں کی مثال دیتے ہیں، 4 عورتیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، 2 نبیوں کی بیویاں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور کیا کہہ رہا ہے قرآن کہتے ہیں دنیا بھر کے کافروں سنو یہ قصہ تمہیں مثال دے رہا ہوں۔ نبیوں کی بیویاں تھیں،
پھر بھی بدبختی مقدر لے کے دنیا سے چلی گئی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ لوط کفروا امرأۃ نوح، دونوں کی بیویاں ایمان نہ لائی۔ آؤ اب تمہیں دو ایمان والی عورتوں کا قصہ سناؤں، وہ کیا ہیں؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ مثال بیان کرتے ہیں، یا اللہ کن کے لیے؟ فیصل آباد والوں کے لیے، پاکستان والوں کے لیے، دنیا بھر کے ایمان والوں، آؤ تمہیں میں فرعون کی بیوی کی سٹوری سناؤں، اس کا قصہ سناؤں۔ فرعون کی بیوی ہو کر وہ تاج و تخت پہ بیٹھنے والی، وہ محلات کے اندر رہنے والی، جب اللہ پر ایمان لے آئی، فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی، اسلام تو میرے گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے، میری بیوی بھی ایمان لے آئی۔ تو اب یہ غصے کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے اس نے کہا آسیہ توبہ کر لے، اگر تو توبہ نہیں کرے گی، اگر تو توبہ نہیں کرے گی تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دوں۔ بی بی آسیہ نے کہا فرعون تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، ایمان کو چھوڑنے والی چیز نہیں۔ بی بی آسیہ کو بلایا سزا دینے کے لیے۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے ہاتھوں نے کبھی تنکا نہیں توڑا، ریشم جیسے نارمل ہاتھ، کیونکہ بادشاہ کے محل میں رہنے والی، وہ کیسے کام صفائی کرتی ہوگی، وہ تاج و تخت کی مالک، اور ہاتھوں سے کبھی کوئی کام نہیں کیا، انہی ہاتھوں میں فرعون نے کیلیں ٹھونک دی۔ وہ پاؤں جو کبھی مخمل سے ہٹے نہیں تھے، جو ریشم پہ چلتے تھے، آج اللہ کی خاطر کمزور ہو کے ساری دنیا کہتی ہے عورت صنف نازک ہے، یہ کمزور ہے، اللہ کی خاطر پاؤں میں کیل برداشت کیے ہوئے، لٹایا ہوا ہے، کیل ٹھوکے ہوئے، کمر کے نیچے کیلیں، ہاتھوں میں کیلیں، پاؤں میں کیل لگے ہوئے، سر پر منجنیق رکھی ہوئی، اس میں ایک بہت بڑا پتھر ہے۔ آسیہ واپس آ جا، یہ سارا کچھ تیرا، یہ سارے عہدے، یہ منصب تیرا، یہ تاج و تخت تیرا، واپس آ جا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے لیے کیلیں سہ سکتے ہو، پتھر برداشت کر سکتے ہو، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا بات ہے۔ اب اسی موقع پر بی بی آسیہ نے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں، عین اسی موقع پر جب وہ دھوپ میں لٹاتے، کیل نیچے سے لگے ہوتے کہ سورج کی تپش کے اندر لیٹی رہے، اور اس وقت سورج کی شعائیں اس کو پہنچیں، تو بی بی آسیہ جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتی تو کیا دیکھتی کہ فرشتے اپنے پر اوپر کر لیتے، فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے۔ بی بی آسیہ کو اللہ نے دکھایا، دعا مانگ رہی ہیں، کیا؟ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ایک دعا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، تیسری دعا، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کیا دعائیں مانگی اللہ کے دربار میں۔ پہلی دعا، اے میرے اللہ مجھے اپنے پڑوس نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے اپنا پڑوس۔ اچھا یہ میں نے بہت سادہ سا ترجمہ کیا ہے، ورنہ عربی کا یہ ترجمہ مجھ سے بن نہیں پا رہا۔ رب ابن لی عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس گھر دے دے۔ پہلے یہ نہیں کہا یا اللہ گھر دے دے پھر بعد میں اپنا پاس دے دے، کہنے لگی یا اللہ پہلے اپنا پڑوس دے دے پھر پڑوس میں گھر بھی دے دے۔ اے اللہ اپنے ہاں اعلیٰ گھر نصیب کر دے۔ دوسرے نمبر پر کیا کر دے؟ یا اللہ اس فرعون کے ظلم سے نجات دے دے، اس فرعون کے ظلم سے نجات دے دے، اس کے عملوں سے نجات دے دے۔ تیسرے نمبر پہ اے اللہ مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما دے، فرعون سے چھوٹی کہیں اور نہ جا پسوں، اے اللہ ظالموں سے بچا دے۔ میرے اللہ نے دعائیں کیسے قبول کی؟ جیسے ہی بی بی آسیہ نے یہ دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
تو فوراً اللہ نے آسمانوں سے پردے ہٹائے، بی بی آسیہ کو جنت میں وہ محل دکھایا جو اللہ نے ان کو دینا تھا، لیکن بی بی نے دعا ایسی مانگی تھی کہ یا اللہ صرف جنت نہیں چاہیے، جنت میں تیرا پڑوس چاہیے اور سب سے اعلیٰ مقام چاہیے۔ علماء غور کرنا، علماء نکتہ لکھتے ہیں کہ سب سے قریبی پڑوس کس کا ہو سکتا ہے، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے۔ اور بی بی آسیہ کی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے وہ گھر نصیب فرما۔ اسی لیے دنیا میں جب بی بی آسیہ رہی، فرعون کی بیوی جو کائنات کا بدترین انسان تھا، اور جب فوت ہو گئی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلی گئیں، روز محشر میں جب جنت میں جائیں گی میرے نبی کی بیوی بن کے جائیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن کر جائیں گی بی بی آسیہ۔ کتنا بڑا شرف اللہ نے نصیب فرمایا ہے سیدہ آسیہ کو کہ اللہ کا پڑوس یوں نصیب ہوا ہے۔ اور بھائیو دعا کیا کرو قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ میرے دوستو یہاں تک جو بات ہوئی اس کو یاد رکھیں کہ میں نے آپ حضرات کو جادوگروں سے لے کر قصہ سنایا حضرت بی بی آسیہ کے ایمان لانے تک، اس کے بعد بی بی آسیہ سے لے کر فرعون کے اوپر، فرعون کے درباریوں پر کیا حالات پیش آئے، ان کو سمندر میں کیسے ڈبویا گیا اور اللہ نے سمندر سے کیسے نجات عطا فرمائی۔ زندگی باقی تو اگلے جمعے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔